السلام علیکم، ویلکم ٹو استھیٹک لائف اسٹائل۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے ایپیسوڈ 6 میں ہم دیکھتے ہیں کہ شمشیر مہک کے گھر آتا ہے اور ان کے گھر پہ تالا دے کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پتہ لگانے کے لیے کہ مہک اور اس کی فیملی کہاں ہے وہ مہک کے چچا کے گھر جاتا ہے، لیکن اسے یہی پتہ چلتا ہے کہ مہک کے جو چچا ہیں وہ بھی اس بات سے لاعلم ہیں کہ مہک اور اس کی فیملی گھر پہ نہیں ہے۔ لیکن مہک کے چچا یہ جان کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ مہک اور اس کی فیملی گھر پہ نہیں ہے اور وہ شمشیر جیسے خطرناک انسان سے دور چلے گئے ہیں۔ مہک کے چچا شمشیر سے کہتے ہیں کہ اگر انہیں معلوم بھی ہوتا کہ مہک اور اس کی فیملی کہاں گئے ہیں تو وہ اسے کبھی بھی نہ بتاتے، کیونکہ وہ اس جیسے شرانگیز انسان سے اپنی فیملی کو دور رکھنا ہی پسند کریں گے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہک اور اس کی فیملی اس کی خالہ کی طرف چلے گئے ہیں، اور اس کی خالہ جو ہے وہ مہک اور اس کی فیملی کے آنے پہ بہت زیادہ خوش ہے۔ مہک کے والد ساری فیملی کے فونز آف کر دیتے ہیں اور انہیں مہک کی والدہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ شمشیر ان تک کسی بھی طریقے سے پہنچ سکے۔ مہک دروازے پر دستک دیتی ہے اور اس کے والد اس کو اندر آنے کے لیے کہتے ہیں۔ مہک کے والد مہک سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی یونیورسٹی سے لیو کی اپلیکیشن لکھ دے، جو کہ اس کا خالو صبح جاتے ہوئے یونیورسٹی میں جمع کروا دیں گے۔ مہک اپنی بہن کے ایگزام کی وجہ سے پریشان ہے، جو کہ 2 دن بعد ہی ہونے والے ہیں، جبکہ اس کے والد اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس میں ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، اس کی بہن اپنے ایگزامز ضرور دے گی۔ مہک کی والدہ مہک کے والد کو بتاتے ہیں کہ اس ٹینشن کے ماحول میں وہ یہ بات بھول ہی گئے ہیں کہ کل ان کی بیٹی مہک کی سالگرہ ہے، جس پر دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ یہ پلان کرتے ہیں کہ وہ مہک کو سرپرائز برتھ ڈے پارٹی دیں گے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شمشیر یونیورسٹی پہنچ جاتا ہے اور یونیورسٹی کے پرنسپل کو چیک دیتا ہے اور اکرم صاحب نے جو اپلیکیشن جمع کروائی ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مہک اور اس کی فیملی کا کوئی پتہ چل سکے۔ پرنسپل شمشیر کو بتاتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن اکرم صاحب نے جمع نہیں کروائی، جبکہ ان کے کوئی عزیز ہیں جو کہ HR میں جمع کروا کے گئے ہیں، اور ان کی بذات خود اکرم صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے وہ مزید معلومات حاصل نہیں کر سکے۔ اور یہ سب باتیں سن کر شمشیر جو ہے وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور پریشان بھی ہے، اور وہ اپلیکیشن جو ہے اکرم صاحب نے جمع کروائی تھی وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شمشیر مہک کی بہن کے کالج پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شمشیر کا دوست اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے یونیورسٹی کے آفس سے مہک کی بہن کی اپلیکیشن نکلوا لیتا ہے، جس سے کچھ بھی خاطر خواہ معلومات حاصل نہیں ہو پاتی۔ شمشیر کا دوست اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے مہک اور اس کی فیملی کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، جس پر شمشیر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے دوست کو بیچ راستے میں ہی سڑک پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہک کے والدین ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اور مہک کی والدہ بتاتی ہیں کہ اس کی بھابھی نے اپنی بہن کا نام سجیسٹ کیا شمشیر سے شادی کرنے کے لیے۔ اس کی والدہ مزید بتاتی ہیں کہ وہ شمشیر کی حرکتوں کے باوجود بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، جس پر اس کے والد خاص سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ شمشیر گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کے والدوں سے اپنے پاس بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ اس کے والد اسے کہتے ہیں کہ اسے اپنی پرابلم اپنے والدین سے شیئر کرنی چاہیے تاکہ اس کا کوئی حل بتا سکیں۔ شمشیر کے والد شمشیر سے کہتے ہیں کہ جب بھی اس نے کوئی غلطی کی ہے اس کو ہمیشہ اس کے والدین نے ہی کور کیا ہے، اس سے جو بھی بات ہے اس کو اپنے والدین سے ضرور شیئر کرنی چاہیے، جس پر شمشیر جو ہے وہ اپنی فیملی کو یہ بات بتاتا ہے کہ مہک اور اس کی فیملی لاپتہ ہے، وہ گھر پہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے شمشیر بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس کے والد جو ہیں وہ پہلے سے ہی ساری کہانی جانتے ہیں، اور شمشیر جسے سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے والد کہتے ہیں کہ اس کی یونیورسٹی کے ڈین سے بات اس نے ساری ڈیٹیل جو ہے شمشیر کے والد کو بتائی ہے۔ شمشیر اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے مہک کو اور اس کی فیملی کو غائب کروایا، جس پر شمشیر کے والد کہتے ہیں کہ وہ ایسی گھٹیا حرکت کبھی بھی نہیں کر سکتے اور شمشیر کی یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ شمشیر اپنے والدین کو بتاتا ہے کہ وہ مہک کو لے کے بہت زیادہ سنجیدہ ہے، جبکہ مہک کا اس کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شمشیر اپنے کمرے میں بیٹھ کر بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس کی والدہ آتی ہیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ کیسی پسندیدگی ہے جس نے اسے اس قدر مشکل میں ڈال دیا ہے، جس پر شمشیر اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ مہک کو ضرور ڈھونڈ نکالے گا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہک کی فیملی مہک کو سرپرائز برتھ ڈے پارٹی دیتی ہے اور ساری فیملی خوشی خوشی سیلیبریٹ کرتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہک کی خالہ نے کچھ کھانے کے آرڈر ڈلیور کرنے ہیں، اور وہ ندا کو باکسز پر ڈیٹیل لکھنے کے لیے کہتی ہیں۔ مہک آ جاتی ہے اور ندا کو ایگزام کی تیاری کے لیے بھیج دیتی ہے اور خود باکسز پر ڈیٹیل لکھ دیتی ہے۔ مہک ندا سے کہتی ہے کہ وہ بایا پہن کر کالج جائے تاکہ کوئی بھی ایسا چانس پیدا نہ ہو کہ شمشیر کو ان کی فیملی کا پتہ چل سکے۔ شمشیر ندا کے ایگزام سینٹر آتا ہے تاکہ مہک کا کوئی پتہ چل سکے۔ ندا جیسے ہی رکشے سے اترتی ہے اس کی نظر شمشیر پر پڑتی ہے اور وہ شوک ہو جاتی ہے۔ شمشیر کو بھی ندا پر شک ہو جاتا ہے اور وہ جیسے ہی گاڑی سے باہر نکل کر اس کی طرف پڑتا ہے وہ کالج میں اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ندا کالج سے کال کرتی ہے اور مہک کو بتاتی ہے کہ شمشیر نے اسے دیکھ لیا ہے اور اسے اس پر شک ہو گیا ہے۔
جس پر مہک اسے ہمت سے کام لینے کو کہتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بھیڑ میں باہر نکل آئے ایگزام دے کر، تاکہ لڑکیوں کی بھیڑ میں اسے پہچان نہ سکے۔ شمشیر کے والد یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور مہک ان کو تسلی دیتی ہے کہ وہ پریشان نہ ہونا۔ ندا اس ٹینشن میں پیپر میں کچھ بھی نہیں لکھ پاتی اور پیپر خالی چھوڑ کر آ جاتی ہے۔ جب ایگزام ختم ہوتا ہے تو شمشیر اور اس کا دوست ایک لڑکی کو ندا سمجھ کر اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ جب وہ لڑکی رکشے سے اترتی ہے تو شمشیر ہی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی ندا نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ دوسری طرف ندا صحیح سلامت گھر پہنچ جاتی ہے اور اسے گھر والے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ندا بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ اب ایگزام دینے نہیں جائے گی۔ دوسری طرف شمشیر بہت زیادہ پریشان ہے کہ وہ کچھ بھی پتہ نہیں چلا سکا۔ اس کا دوست اس کے لیے کھانا لاتا ہے اور شمشیر ہی دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ رائٹنگ جانی پہچانی ہے جو کہ باکس کے اوپر لکھی ہے۔ شمشیر باکس کی اور اپلیکیشن کی رائٹنگ میچ کرتا ہے اور جان جاتا ہے کہ یہ مہک کی رائٹنگ ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہک اپنی خالہ اور والدہ سے بات کر رہی ہے۔ ڈور بیل بجتی ہے اور مہک ڈور اوپن کرنے جاتی ہے اور یہ دیکھ کر مہک کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے کہ دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ شمشیر ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔